السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم 18 پارہ کی ابتدا کریں گے اور یہ سورہ مومنون جو ہے یہ 18ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، انڈیڈ سکسیزفل آر دا بلیورز، کہ بے شک ایمان والے جو ہیں وہی کامیاب، وہ تو کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جو عربی کے اندر یہ جو ورڈ فلاح ہے، اگر ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ دنیاوی کامیابی، کہ یعنی کہ دنیا میں انسان کو بہت پلینٹیفل ملے، بہت بھرپور چیزیں ملیں یا اس کی خیریت رہے، تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹی آپ اگر دیکھیں تو یہ تو بالکل مختلف تھی۔ اسی کے سورہ مومنون جو ہے اس کا نزول ہے وہ یہ مکن صورت ہے، اور یہ وہ اس وقت میں نازل ہوئی جب کہ مسلمان جو تھے وہ مختلف، جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی مشکل حالات کے اندر تھے۔ اور اگر آپ ان کا موازنہ کریں بٹوین مسلمز اینڈ جو کہ مکہ کے جو کفار تھے ان کے درمیان، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فلاح تو اگر دنیاوی سکسیس ہو تو یہ تو بالکل اپوزٹ لگ رہا تھا، اس لیے کہ اس کے وہاں کے جو لوگ تھے جیسے کہ ابو جہل تھا یا ابو لہب تھا، وہ تو زیادہ خوشحال نظر آتے تھے ایز کمپیئر ٹو حضرت عمر یا حضرت ابو بکر۔ دیز پیپل ور مچ مور، ان کے ہر چیز جو تھی پلینٹیفل تھی، ہر چیز بھرپور تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جب یہ ورڈ فلاح کا یوز کرتا ہے جو کہ سورہ مومنون کی بگننگ پہلی آیت کے اندر آتا ہے، تو یہ جو کامیابی قرآن یہاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، اس پرہیپس ناٹ دا ورلڈلی سکسیس الون، یہ ایک مکمل کامیابی کی بات یہ کرتا ہے، اور یہ مکمل کامیابی جو ہے اس کا امکان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے۔ اسی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کچھ بھی مال و دولت دے دے، اولاد بھی دے دے، طاقت بھی دے دے، رتبہ بھی دے دے، مگر پھر بھی ایسے لوگوں کی بھی آپ یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ پوری نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے بھی وہ بھی ان کی زندگی میں تکلیف بھی آتی ہے، ان کے یہاں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ان کے یہاں جو ہے ایک غیر یقینی بھی ہوتی ہے، ان کو بھی تنہائی لگتی ہے جسے اور لوگوں کو لگتی ہے۔ تو دیکھو یہ کمپلیٹ کامیابی جو ہے یہ تو دنیا کے اندر پاسبل نہیں ہے۔ تو ریئلی یہاں پہ قرآن اس کامیابی کے بارے میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، یہ جو فلاح ہے، یہ فلاح تو صرف جنت ہی کے اندر مل سکتی ہے، کہ جہاں پہ ٹوٹل بلیس ہوگی، ٹوٹل نعمتیں ہوں گی۔ اور ہمیں فوکس یہی کرنا چاہیے، وی آل وانٹ ٹو بی سکسیزفل، رائٹ، دیٹس آر انٹرنل ڈیزائر کہ ہم سب لوگ کامیاب ہوں۔ تو اس کامیابی کو فوکس کرنے کے لیے انسان کو جو ہے نا فوکس کس پہ کرنا چاہیے؟ آخرت پہ، اور اپنے رب اپنے رب کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ یہ جو ہے انسان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے، اور یعنی کہ کس طریقے سے ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ پہنچیں، وہ پہلے اپنی روح کے اوپر فوکس کریں۔ روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہے ہم جیسے کئی دفعہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ روح جو ہے وہ تو چھپی بھی ہے، اٹس کائنڈ آف ریپڈ ان سائڈ آر باڈی۔ اور ہوتا یہ کہ کبھی کبھی جو چیزیں آؤٹ آف سائٹ ہوتی ہیں نا، وہ آؤٹ آف مائنڈ بھی ہو جاتی ہیں، کہ ہماری توجہ کا جو مرکز ہے وہ ہماری روح رہتی نہیں ہے۔ ہم چونکہ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، جسم ہمارے ساتھ ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ اس دنیا سے اس مٹی سے ہی نکلا ہے دنیا میں، اور اس دنیا اسی میں جائے گا۔ تو ہمارا فوکس جو ہے، ہمارا توجہ جو ہے نا، وہ زیادہ تر ہم اپنے جسم کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ آسمانوں کی طرف سے آئی ہے، اور وہیں پر وہ لوٹ کے جائے گی۔ تو کبھی کبھی ہماری جب اٹینشن زیادہ اس ریپنگ کے اوپر ہو جاتی ہے، جو ہماری ایکسٹرنل جس کو کہتے ہیں ہمارا خول جو ہے، تو پھر لوگ روح کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کامیابی، جو الٹیمیٹ کامیابی کی جو قرآن بات کر رہا ہے، یہ ان کو ہوگی کہ جو اس روح کو پاک کر لیں گے۔ ہاں، قرآن کہے گا نا، ایک ہم آگے آئے جا کے دیکھیں گے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ ہی از سکسیزفل ہو پیوریفائز اٹ، کہ یہ کامیاب کون ہو گیا؟ جس نے اس کو پاک کر لیا، اور انسکسیسفلی ناکام کون ہوا؟ کہ جس نے اس کا دم گھونٹ دیا، اپنی روح کا دم گھونٹ دیا۔ تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ امپورٹنٹ۔ قرآن جسٹ آلسو ٹیلز اس کہ ہم اپنی روح کو پاک اگر کرنا چاہیں، ہاؤ ڈو وی ریئلی پیوریفائی دیٹ؟ ہاؤ ڈو ہم اپنی روح کے اندر پاکی کیسے لائیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون who concentrate their attention in humbleness when offering salat۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی اٹینشن کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ زندہ کرتی ہے ہماری روح کو۔ یہ جو نا ہمبلنس اینڈ اٹینشن ٹو آر روح، اس سے زندہ ہوتی ہے روح، کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک خوف ہو۔ اور وہ خوف کس چیز کا ہے؟ وہ خوف نماز کا نہیں ہے، وہ خوف ہے اللہ کی عظمت کا، اور اس کا اثر جو ہے دیٹ مسٹ بی فیلٹ آن آر باڈی۔
ٹھیک. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کا نا ایک ہمارے اندر ایک سکون ہو. ہاں، اور ایک اب آپ دیکھیں گے اس میں بہت ساری آپ کو احادیث بھی ملیں گی کہ یہ نماز کے اندر ایک ان نیسیسری موومنٹ جو ہے نا، بہت زیادہ ہلنا، کپڑوں کو ٹھیک کرنا، بالوں کو ٹھیک کرنا، منہ پہ ہاتھ رکھنا، دس از کائنڈ آف ڈس لائک. اس کو بڑا ناپسند کیا گیا ہے، بیکاز اس سے انسان کی کانسنٹریشن ٹوٹتی ہے. یوگا کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑا اسٹل ہو کے بڑے کانسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں. یہی نماز کے اندر بڑا ضروری ہے کہ نماز جب ہم پڑھیں نا تو ایک احساس کے ساتھ پڑھیں، اور وہ احساس کیا ہو کہ کس کی پریزنس میں ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس کی کیسے شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اذان شروع ہوں، آپ کو اذان کی آواز آئے نا، اذان ہو مسجد کے اندر، تو انسان کا جو ہے نا وہ ایک فریم آف مائنڈ اب یہ ہونا چاہیے کہ بس اب نماز کا وقت آ گیا. اور جب انسان اذان سنے تو اس کا جواب دینا. اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس، رکیں تھوڑا سوچیں نماز کیا ہمیں اذان کیا کہہ رہی ہے، اور اس کا جواب دینا. اس کے بعد پھر وضو کرنا، اور وضو بھی ایسے کرنا کہ جب وضو بھی شروع کریں تب بھی اللہ کی یاد آئے، بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کریں. پھر نماز کو ڈیلے مت کریں، اس کی تاخیر اس کو ڈیلے مت کریں. اور اس کی جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے ارکان جو ہیں ان کو بھی، اس میں بھی ایک رش نہ ہو، جلدی نہ ہو. رکوع کریں، سجدہ کریں، ایک پوائز کے ساتھ، ایک آرام کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ، سو دیٹ اٹ گیوز اس دیٹ. اور خاص طور پہ ریممبر، یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کی توجہ جو ہو نا نماز کے اندر، توجہ اللہ کی طرف ہو، کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو توجہ از آن اللہ. والذین هم عن اللغو معرضون who keep themselves away from vain things. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو بیہودہ باتوں سے موڑنے والے. تو یہ ان لوگوں کی یہاں پہ اب ایک ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جن کو کہ نا یہ الٹیمیٹ کامیابی ملے گی. پہلی نماز چیز تھی، دوسری یہ کہ وہ جو لغو باتیں ہوتی ہیں نا ان سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں. لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹس اے یوز لیس ٹاک، اٹس اے یوز لیس ایکٹیویٹیز آلسو. ایسے کام جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، ویسٹ آف ٹائم ہم جس کو کہتے ہیں نا. اور کچھ ایسے ویسٹ آف ٹائم ہوتے ہیں کہ جو کہ بالکل ہی ایک گناہ کی درجے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو یہ اس قسم کا ماحول جو کہ کہتے ہیں کہ جس میں گناہ ہوتا ہے، اس ماحول کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اس سوسائٹی کو، ان دوستوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایسے ماحول کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ لغو باتیں ہوں یا لغو کام ہو رہے ہیں. تو بیکاز یہ جو لو کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے وہ بے حیائی کا ضرور ہے. اور بے حیائی جو ہے، وائل اٹ پہ افیکٹ اور ناٹ افیکٹ آر باڈی، کم از کم ہماری روح جو ہے اس کو یہ جو ہے بیمار کر دیتی ہے. اٹ میکس آر روح سک، اینڈ دیٹس دی ریزن وائی اٹ از اسٹاپ، کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ لغو سے وہ دور ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. آئی تھنک اٹس اے ٹائم فار اس ٹو پرے کہ ہماری جو تفریح بھی ہو وہ بھی ایسی چیزوں کے اندر ہوں کہ جو کہ یوزفل ہوں. تفریح جیسے کہ تو یہ نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دس شوڈ آلسو بی اے فارم آف ریلیکسیشن فار اس. اس کے اندر بھی انسان کو، ہمارے دلوں کو سکون ملنا چاہیے. والذین هم للزکاۃ فاعلون who practice زکوٰۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو دیکھیے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، کوئی بھی اچھی چیز کریں، پہلے اس پہ غور کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو مقصد یہاں بتا دیا گیا، اور وہ مقصد زکوٰۃ کا کیا ہے؟ پاک کرنا، اپنی جس کو کہتے ہیں مال کو، اس کو پاک کرنا. اور کس طریقے سے؟ زکوٰۃ دے کے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے غریبوں کا نکال کے لیے نکال کے. تو جیسے ہمارے یہاں باغ ہوتے ہیں، اپنا گارڈن ہوتا ہے، ہم اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی گارڈن کے اندر، تو گارڈن کے اندر بھی ایک ویڈز نکل آ جاتی ہیں، باغ کے اندر بھی ویڈز نکل آ جاتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو ہمیں اگر اپنے باغ کو چاہتے ہیں کہ ہمارا باغ جو ہے پھلے پھولے اور گھاس بہت اچھی لگے، تو ہمیں اس کے اندر کیا دو کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو یوزلیس ویڈز جو نکل آ جاتی ہیں نا، ان کو نکالنا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو ریموو دیز تھنگس، دیٹس دا فرسٹ تھنگ، رائٹ. اور دوسرا کیا کرنا ہوتا ہے؟ وی ہیو ٹو آلسو ایک مدد کرنی ہوتی ہے تاکہ جو اچھے پودے ہیں ان کی پرورش ہو، وہ وہاں سے گرو کریں، وہ زیادہ بلوم کریں. تو یہ ایک زکوٰۃ ایک یہی طریقہ ہے. زکوٰۃ کا کیا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے جسم کو ریگولرلی صاف کر کے رکھتے ہیں نا، کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، ریگولرلی نہا رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا جو مال ہے اس کو بھی ہمیں پاک رکھنا ضروری ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ ون ٹائم ہم کر لیں کہ ایک دفعہ ہم نے اس کو پاک کر لیا زکوٰۃ دے کے، بٹ ریگولرلی ہر سال اس کے اندر سے ایک حصہ نکالنا اور اس کو غریبوں کو دینا. تو یہ ہمارے مال کو جو ہے نا پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. والذین هم لفروجہم حافظون who guard their private parts الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین except for their wives or for those whom their rights and possess
for then they are free from blame. تو اب یہ قرآن جو ہے ایک بڑے امپورٹنٹ تعلق کا جو کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف، یہ اس کے بارے میں یہاں بتا رہا ہے کہ اس تعلق کو جو ہے نا اس کے اس کے بڑے لوگوں کے ایکسٹریم ویوز ہیں. ہم دیکھتے ہیں گے کہ عیسائیت کے اندر جو ہے لوگ پریسٹ ہو گئے، مونکس بن گئے، انہوں نے کمپلیٹلی اس تعلق کو شن کر دیا، انہوں نے بالکل الگ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواہش جو ہے اس کو جو ہے نا بالکل ہی اپنی زندگیوں سے نکال دو. اچھا دوسری طرف اور جو ہیں ہم جس کو کہتے ہیں کہ بہت سی جو لبرل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل اس پہ تو کوئی جس کو کہتے ہیں کہ وہ کنٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے، وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی، وداؤٹ اینی ذمہ داری، بغیر کسی ذمہ داری کے یہ تعلق جو ہے بھائی اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو یو کین ایز لانگ ایز دیر از اے میوچل کنسنٹ دین دیٹس فائن. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر یا بہت لبرل سوسائٹیز کے اندر یہ بھی ایک وہ ہے کہ دیز آر ٹو ویری ایکسٹریم ویو. اسلام اس کو ایک بیلنس دے دیتا ہے. دس از ریکگنائز ایز اے ڈیزائر، لائک جیسے کہ بھوک ہمیں لگتی ہے، بھوک جو ہے اٹس آلسو اے نیڈ، یہ ہر انسان کو بھوک لگتی ہے. اسی طرح سے یہ جو ہیں یہ دیز آر آلسو ڈیزائرس، مگر اسلام ہمیں ایک بڑا رسپانسبل طریقہ بتاتا ہے اس ڈیزائر کو پورا کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ نکاح کا طریقہ ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. However, those who seek beyond, they are the transgressors. کہ جو شخص جو ہے اس کو یہ جو ایک اللہ نے بہت ہمارے اندر ایک ڈیزائر رکھی ہے، اس کو جو ہے بیونڈ ایک لمٹ کے اوپر لے جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں دے آر وہ حد سے گزرنے والے ہیں، دے آر دا ٹرانسگریسرز. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی ایک حد لگا کے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس حد کے اندر رہتے ہیں تو یہ بالکل ایک جائز ریلیشن شپ ہے، اینڈ اٹس اے ویری پاورفل ریلیشن شپ، اینڈ اٹ مسٹ بی سم تھنگ وچ مسٹ بی چیریشڈ، وچ مسٹ بی ایکچولی الاؤڈ ٹو بلوم. اور یہ جائز ریلیشن جو ہے از بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف ویئر اٹ از پرمیٹڈ. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. And success is attained by those who honestly look after their trust and covenants. کہ جو لوگ اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا خیال کرتے ہیں. تو اگلی چیز جو یہاں پہ بتائی گئی وہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ کن لوگوں کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جن کو الٹیمیٹ سکسیس ملے گی، رائٹ؟ جسٹ ایز اے ریمائنڈر کہ وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی ٹرسٹ کی، اپنے اعتماد کی. یہ جو ہے نا بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں بھی دی ہوئی ہیں، ہمیں بہت سارا اللہ تعالیٰ مال و دولت بھی دیا ہوا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نا ایز اے ٹرسٹ رکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک اللہ نے ہم پہ اعتماد کیا اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اصلی مالک جو ہے نا اس کا اللہ ہی ہے. تو اس کے اندر بھی خیانت نہ کریں. یہ جو چیزیں دیٹ ہیو بین گیون ٹو اس اے ٹرسٹ، یہ بھی ایک خیانت کے اندر آتا ہے کہ ہم ان کا استعمال بھی ایسا کریں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو مال و دولت دی کہ جیسے کہ ہمیں مالک نے بتایا، جو اس کا مالک ہے جیسے اس نے حکم دیا اسی طریقے سے کریں. وی آر جسٹ انٹرسٹڈ ود اٹ. اسی طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی لوگ آپ سے آ کے کچھ ایڈوائس لیتے ہیں، کبھی کبھی لوگ آپ کو آ کے اپنے کوئی پرابلم بتاتے ہیں اور آپ سے اس کے اوپر ویوز لیتے ہیں. یہ بھی سیکرٹ جو ہے نا لوگوں کی، یہ بھی ایک امانت ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اوبیسلی دین وی نو عہد کیا ہوتے ہیں. عہد تو یہی ہے کہ ہمارے وعدے ہیں، ہم نے لوگوں سے ہم پرومس کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ کسی سے کہنا کہ میں اس وقت آؤں گا، یہ بھی آپ کا ایک وعدہ ہے. اف یو گیو ٹائم ٹو سم ون، بی دیئر آن ٹائم. یہ بھی ایک وعدہ ہے جس کے اوپر نا لوگوں کا حساب ہوگا. پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو خیانت مت کرنا. اور خیانت کس چیز میں ہوتی ہے؟ خیانت ہوتی ہے وسائل کے اندر. کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایسی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بہت چیزیں ہمارے سپورٹ کی جاتی ہیں. خاص طور پہ جو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو لوگ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو جیسے کہ ہمیں تھا کہ بھئی آپ چاہیں تو اپنے انٹرٹینمنٹ کے ایکسپینسز ہیں ان کو کر سکتے ہیں، میڈیکل ایکسپینسز ہیں آپ ان کو ان کیش کر سکتے ہیں. یہ بھی تمام چیزیں جو ہیں نا دیز آر آلسو گیون ایز ٹرسٹ ٹو اس. اور اس کے اندر بھی یہ خیال کریں کہ ہم خیانت نہ کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، پروفیٹ نے فرمایا کہ ہی ہیز نو ایمان ہو ہیز نو ریگارڈ فار ٹرسٹ. کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس کو احترام ہی نہ ہو اپنے یہ جو نا اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کا. اینڈ ہی ہیز نو دین ہو ہیز نو ریگارڈ فار ہز پرومس. اور اس کا کوئی دین نہیں ہے کہ جس کو جو کہ وعدہ خلاف ہو، جو اپنے وعدوں کو پورا نہ کرتا ہو اور اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہ کرتا ہو. والذین هم علی صلواتہم یحافظون who consistently observe their prayers. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں.
تو دیکھیے ہم نے شروع بھی کیا تھا پہلی آیت کے اندر کس چیز سے شروع کیا تھا؟ نماز کی اہمیت. سیکنڈ آیت جو تھی وہ نماز کی اہمیت سے آئی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ سکسیس دیتا ہے. اور اس کو ریپ اپ بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اسی کے اوپر کر رہا ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اف وی ڈو آل ان بٹوین، یعنی کہ ایک نماز کے درمیان اور دوسری نماز کے ہونے تک ان چیزوں کی حفاظت کریں جن کا کہ باقی جگہ پہ ذکر آیا، تو دین اس کی پھر ہم نے ریلی نماز کی بھی جو ہے نا اس کی بھی حفاظت کر لی. تو نماز کی حفاظت کیا ہے کہ بھائی ہماری نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، وقت پہ پڑھنی چاہیے، وضو صحیح ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، ہمارے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نماز کا مقصد کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ذکر آف اللہ. اولئک ہم الوارثون، دوز آر انہیریٹرز، کہ یہی ہیں جو وارث ہیں. اب دیکھیں وراثت کس کو ملتی ہے؟ وراثت از بیسڈ آن ریلیشن شپس، رائٹ. انہیریٹنس جو ہیں وہ وارثوں کو ملتی ہے اس لیے کہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو ہمارا تعلق جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وراثت ملے، اور یہاں پہ جو وراثت کی بات ہو رہی ہے وہ از اے شیئر ان پیراڈائز، کہ ایک حصہ جو ہے جنت کا حصہ ملنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے، جو ابھی اوپر چیزیں تمام بتائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی ریلیشن شپ ہو. یعنی کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی، وعدہ خلافی نہ کرنے کی، لغو سے دور رہنے کی، تمام جو چیزیں ہم نے اوپر ڈسکس کی، اس کے اندر اگر ان چیزوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہوگی جو پہلے بتائی گئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک حصہ ملے گا. اور حصہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ حصہ ہوگا جنت کا. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون who will inherit the paradise and they will abide in it forever. تو ان کو دیکھیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا حصہ دے گا، اتنی بڑی وراثت دے گا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی عزت دے دیتا ہے اس مٹی کو، کہ اس مٹی کو اس دنیا سے اٹھا کے وہ جنت کے اندر وہ جنت میں ان کو ایک حصہ ان کو وراثت کا حصہ دے دیتا ہے. اب ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے جب ہم نماز میں سجدہ کریں کہ ہمیں یہ دس شوڈ بی اے ریمائنڈر فار اس کہ دیکھیے ہم کہاں سے، ویئر ہیو وی بین کریٹڈ فرام، وی ہیو بین کریٹڈ فرام دس ڈسٹ. کہ اتنی معمولی جو چیز ہے، یہ دنیا کی جو مٹی ہے کتنی معمولی چیز ہے. ہاؤ میگر دس از، آر بگننگ از اتنی، ہماری بگننگ اتنی معمولی ہے، اور اس کا جو ہے اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ اس کا سچ این ایکسلنٹ اینڈ رزلٹ کہ یہ مٹی جو ہے یہ پہنچ جاتی ہے جنت تک. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. We have created man from an extract of clay. تو یہاں پہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا سلسال سے. یعنی سلسال کیا ہوتا ہے؟ ایک خلاصہ. اور وہ خلاصہ کس چیز کا ہے؟ ایسنس کس چیز کا ہے؟ وہ طین کا ہے، یعنی کہ اس مٹی کا ہے، اس ارتھ کا ہے. اسی وجہ سے کہ ہم چونکہ اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس مٹی سے ہی آئے ہیں، تو یہی ہماری سورس آف سسٹیننس ہے. یہ دنیا ہی ہماری سورس آف سسٹیننس ہے، کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے کھانا پینا جو ہے وہ اس دنیا سے ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. اینڈ انسان جو ہے اس مٹی کا جو بیسٹ ہے نا، جو نچوڑ ہے، وہ انسان کا وہ انسان کی خوراک بن جاتا ہے. دی ایسنس آف ایوری تھنگ، دا بیسٹ پارٹ آف دا فوڈ انسان لے لیتا ہے، اینڈ دا ریسٹ ہی جسٹ اٹ گوز بیک ان ٹو دس ارتھ. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، then we made him a sperm drop in a firm resting place. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تو اس مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، the best extract, the best of this earth. اور اس کے بعد آفٹر ہم پوری جو کائنات کے اندر جو جتنی بھی انسانیت ہے وہ تمام کی تمام اس طین سے پیدا ہوئی. اسی کہ یہ مٹی جو ہے یہی کنورٹ ہوتی ہے into a نطفہ which becomes the source of creation for all of us. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس نطفے کے تھرو جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، تو اس سے ہماری ایک جس کہتے ہیں خونی تعلقات جو ہیں وہ بنتے ہیں. بلڈ ریلیشن شپس آر کریٹڈ فار اٹ. اور یہ بلڈ ریلیشن شپس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کو، درختوں کو اور چیزوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا. زمین سے انسان بھی ہو سکتا تھا، مگر فار آر پیس آف مائنڈ، فار آر ایموشنل فلفلمنٹ، فار آر پروٹیکشن، ہماری حفاظت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بلڈ ریلیشن شپس بھی کریٹ کی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Then we
turned the sperm drop into a clot, then we turned the clot into a lump of flesh, then we turned the lump of flesh into bones, then we clothed the bones with flesh, thereafter we develop it into another creation, so glorious is Allah, the best of the creator. تو پوری انسان کی جو سٹیجز ہیں نا، تخلیق جو ہے انسان کی، وہ اس آیت کے اندر پوری بیان کر دی گئی کہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک سپرم سے جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹڈ اے لمپ آف فلیش. پہلے تو یہ بنایا ایک گوشت کا ایک بوٹی، گوشت کی بوٹی بنائی، اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی روح کو پھونک دیا. تو یہ لائف لیس لمپ جو تھا، وہ جو تھا اس کے اندر ایک روح آ گئی، اور وہ ایک اتنی لو پوزیشن سے، اتنی گری ہوئی پوزیشن سے اس قدر شاندار کریشن جو ہے وہ بن گیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، دین آفٹر آل دس یو ول موسٹ شیورلی ڈائی. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا بالکل لائف لیس چیز سے، اس ایک زندگی دی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی واپس لے لے گا اور ہم واپس اس مٹی کے اندر چلے جائیں گے آفٹر پاسنگ تھرو آل دی اسٹیجز آف کریشن. کہ دا رب ہو کریٹڈ، کہ جو رب جس نے کہ ہمیں یعنی ہماری تخلیق کی، وہ ہی ول آلسو کاز اس ٹو ریٹرن بیک. جب وہ چاہے گا ہم اس دنیا کے اندر، اس مٹی کے اندر واپس چلے جائیں گے. یہ اس کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دین surely on the day of resurrection you will be raised up. کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا پہلے دفعہ، اسی طریقے سے پھر اللہ ایک دن ہمیں واپس مرنے کے بعد اس مٹی سے اٹھا لے گا. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت کا دن. تو جیسے دنیا کے اندر ہماری ہم وی ہیو نیڈس، کہ ہم اس دنیا میں جب اس دنیا میں آئے تو ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں ایک آرام چاہیے تھا. وی وانٹ اے کمفرٹیبل لائف، کہ ہمارے پاس مال ہو، اسباب ہو، یہ تمام چیزوں، ہماری اچھی صحت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے. اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آخرت کے اندر جو نا، وہاں پہ بھی کچھ ہماری ضروریات ہیں. دیر آر نیڈس دیٹ آر دیئر. ٹھیک ہے، فرق ہوگا، یعنی کہ جو ہماری نیڈز ہوں گی آخرت کے اندر اور جو اس دنیا کی جو نیڈز ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی ایک فرق ہوگا. مگر یہ کہ یہاں پہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، واٹ ایور اللہ ہیز گیون ٹو آل آف اس، یہ کس بیسس پہ دیا ہے؟ یہ ایک تقدیر ہے، یہ ہم نے کمایا نہیں ہے. وی ڈونٹ ڈیزرو اینی آف دس. یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے قسمت بنائی ہے، اس قسمت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیا. مگر آخرت کے جو ہے، آخرت ہیز ٹو بی ارنڈ. آخرت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ اس کی محنت کریں تاکہ ہم آخرت کو کما سکیں. ٹھیک. سو وی آل ہیو نیڈز ان دی ہیئر آفٹر آلسو. اسی وجہ سے نا ہمیں بار بار یہ آتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اس میں بھی انویسٹ کریں. اف وی انویسٹ ہیئر ناؤ دین وی ول گیٹ اے ریٹرن فار دیٹ ان دی ہیئر آفٹر. تو آپ سوچ لیں کہ دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی کے اندر، چند سالوں کی زندگی کے اندر ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا ہم مشکل سے گزرتے ہیں. اسکولوں میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ایگزامس پاس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کمفرٹیبل. تو آخرت کے اندر ہم یہ نہ ازیوم کر لیں کہ ہم جناب صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہاں پر جو نہ چلے جائیں گے. اس کے لیے محنت ضرور کریں. ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت تو ہوگی، اس کے بغیر تو کوئی شخص جو ہے وہ آخرت میں جا نہیں سکتا. بٹ ہمارا کم از کم یہ رویہ ہو، ہماری انٹینشن ہو، ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں اس دنیا کے اندر کہ وی ڈیزرو ٹو بی وی ڈیزرو فار اللہ ٹو بی مرسیفل ٹو اس. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ. And certainly we created above you 7 parts and we were never neglectful of the creation. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر لانے کے بعد ہم سے غافل نہیں ہو گیا، کہ اللہ نے ہماری تخلیق بھی کی، اور اس تخلیق کرنے کے بعد اللہ کانسٹنٹلی ہماری حفاظت کر رہا ہے. اور مختلف طریقوں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر حفاظت نہ ہو تو نو لائف از پاسبل آن دس فیس آف ارتھ. ہر طریقے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہاں پہ حفاظت کی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. And we sent down water from the sky in due measure, then we lodged it in the earth, and of course we are able to take it away. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے آسمان سے پانی بھیجا، اور وہ بھی ایک مقدار کے اندر، اور اس کو زمین کے اندر جو ٹھہرایا، اور اللہ چاہے تو اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. اگر آپ اس کے پانی کے بارے میں بھی سوچیں کہ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے دو ایلیمنٹس کو کمبائن کیا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان کو جمع کیا
اور اس سے پانی بنایا. اگر آپ ان دونوں کی صفات کو دیکھیں تو ہائیڈروجن جو ہے بڑی ایک ایکسپلوسو قسم کی گیس ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ تو بھڑکاتی ہے، آگ کو بھی بھڑکا دیتی ہے، رائٹ. مگر ان دونوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ملا دیا تو اس کو ایسی خصوصیات دیں کہ وہ جناب وہ تو آگ کو بجھانے والی چیز بن گئی. این ایکسپلوسو تھنگ اینڈ سم تھنگ جو کہ اس کو بھڑکاتی ہے، اس کو ملا کے ایک ایسی چیز بنا دی کہ جو کہ آگ بجھاتی ہے. اور پھر پانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی یہ دی کہ جب وہ ایک بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بنجر زمین سے جو ہے وہ وہاں سے زندگی نکل آتی ہے. واٹر ہیز دس لائف گیونگ پراپرٹی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے جو اتنا زندگی کے لیے ضرورت ہے اس کا بھی کتنا اہتمام کیا کہ اس کو سٹور کیا، کہ اللہ نے یہ ارینجمنٹ کیا کہ یہ جو تازہ پانی ہے وہ ایک جائنٹ جس کو کہتے ہیں نا ٹینکس ہیں جو کہ پہاڑوں کے اوپر ہیں، اس کے اوپر برف کی فارم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھا، اور پھر اس کو دریاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اسپرنگس کے اندر ریلیز کیا ایک مقدار کے حساب سے. کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کتنے کمزور ہو. کہ جب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہم ہونے کی بارش نہیں ہوتی. بارش جیسی سمپل چیز جو ہے وہ ایک خوش سالی بن جاتی ہے کہ ڈراؤٹس آنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جناب وہاں پہ جو ایک فلڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لٹل مور اٹ بیکم سو ڈسٹرکٹیو. تو یہ جو ڈیو میجر ہے نا جس سے کہ لائف سسٹین کرتی ہے، یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنی بارش ہونی چاہیے اتنی فائدہ مند ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرتا ہے کہ نہ صرف اس نے پانی بنایا بلکہ اس کی ایک جو کہتے ہیں اس کی مقدار جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کی. Then we produce with it gardens of date palm and vines. For you there are many fruits in them, and of them you eat. تو وہی پانی، ایک ہی پانی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے فریش پھل جو ہیں اس سے پیدا کیے، کتنی ساری سبزیاں پیدا کیں، ان کے فلیورز دیکھیں، ان کے ٹیسٹ دیکھیں. پانی ایک ہی ہے مگر فلیورز اور ٹیسٹ جو ہیں وہ کتنے مختلف ہیں. And a tree that grows in Mount Sinai which produces oil and relish for those who eat. تو یہاں پہ جو ذکر ہے اس آیت کے اندر وہ ذکر کس چیز کا ہے؟ وہ زیتون کا ذکر ہے، اولیو کا ذکر ہے، جو کہ خاص طور پہ جس کی طور سینا کا جو ذکر ہے سینائی پیننسولا، وہ بڑا مشہور ہے اولیوز کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہیں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بہت بڑا ایک فلڈ آیا تھا، اس کے بعد جو پہلا درخت جو اگنا شروع ہوا وہاں پہ یہ اولیو ٹری تھا، کہ زیتون کا جو درخت تھا. اور اولیو آئل جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ایک کھانے کی چیز ہے، بڑی غذا اس کے اندر ہے، اس کے اندر اپنی میڈیکل پراپرٹیز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت قدرت رکھی. مگر آپ اس چیز پہ کبھی غور کریں کہ دیکھیے جس زمین سے یہ زیتون نکلتا ہے، اولیو نکلتا ہے، اس زمین کے اندر کوئی تیل نہیں ہوتا، مگر اولیو آئل جو ہے وہ اس میں تیل ہوتا ہے. تو نہ تو صرف اس کے جو یہ زیتون کا جو درخت ہے اس کے تنے میں کوئی تیل ہوتا ہے، نہ اس کے پتے کے اندر تیل ہوتا ہے. تیل ہوتا ہے تو صرف وہ ایک زیتون کے اندر ہے. اب وہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ انسان جو ہے وہ ایک مشین لگائے اس زمین کے اندر، اور مشین کو بس وہ پانی اس میں ڈال دے، وہ ایک طرف سے اس کو پانی ڈالے، دوسری طرف سے مشین جو ہے تیل نکال کے دے رہی ہے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ اولیو ٹری از، کہ صرف انسان اس کو زمین میں لگا دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، وہ درخت اگتا ہے، اس کے اندر سے اتنا تیل نکلتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. And most surely there is a lesson in the cattle for you. We gave you drink from that which is in their bellies, and for you there are many benefits in them, and of them you eat. تو یہاں پہ یاد دہانی کرائی جائیے کس کی؟ دودھ کی. کتنی بڑی اچھی غذا ہے، ہاں پوری غذا جس کہتے ہیں کمپلیٹ ڈائٹ جو ہے وہ دودھ کے اندر ہوتی ہے، اس کے کتنے سارے یوزز ہیں. اور کوئی جب دودھ بنتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ دودھ بناتا ہے اس میں بھی کوئی پولوشن نہیں ہوتی، کوئی آلودگی نہیں ہوتی. ایون جو اس جانوروں کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک آرگینک فرٹیلائزر بن جاتا ہے. تو اٹس کمپلیٹلی جس کہتے ہیں نا پارٹ آف نیچر. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمِلُونَ. And on them and on the boats you are transported. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Surely we sent Nuh to his nation. So he said, O my people, worship Allah. You have no God other than him. So do you not fear Allah? تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک تاریخ کے بارے میں، حضرت نوح کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ یہیں سے تاریخ کا ابتدا ہوا حضرت نوح علیہ السلام
سے. اور یہ کہانی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور وہ جو بہت بڑا جو طوفان آیا تھا، فلڈ آیا تھا، یہ قرآن کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر بھی آپ اس قسم کی کہانی دیکھیں گے. مگر یہ حضرت نوح کی جو قوم تھی، وہ لوگ تھے کہ ملوث ہوئے شرک میں. دس از دا فرسٹ ٹائم مین کائنڈ اسٹارٹیڈ ٹو ڈو شرک، کہ پہلی دفعہ ملوث ہوئے اور وہ ورشپ آف ڈائٹیز کے اندر، یعنی بتوں کے اندر. اور یہ ہوا بھی کیسے کہ انیشلی انہوں نے جو تھے بت بنانے شروع کیے اپنے آباء و اجداد کے. اور وہ کیوں بنانے شروع کیے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کا تو ہمیں کوئی نہ کوئی یاد دہانی ہونی چاہیے، دے مسٹ بی سم ریمائنڈر آف دیز. تو انہوں نے ان کے بت بنانے شروع کر دیے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تھے، پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بت ہم نے بنائے تھے یہ تو بڑے مبارک ہیں، اور ان کی جو ہے توہین کرنا یہ بھی ایک بڑا، کہتے ہیں نا کہ بری بات ہے، اس کو بھی ایک گناہ کرنا کہ اس کی توہین کرنا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں بھئی یہ جو بت ہیں ہمارے آباء و اجداد کے، ان کو تو ہمیں خوش بھی کرنا چاہیے. پھر انہوں نے رسومات اور ریچولز انوینٹ کرنے شروع کیے، نیاز کرتے، ان کی نظر کرنا شروع کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی نہیں، اللہ کی عبادت کرو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. So said the disbelieving chiefs from among their nation, this man is nothing but a human being like you. He wishes to impose his superiority over you. Had Allah willed, he would have sent down angel. We have not heard of such a thing among our forefathers. تو اس جو قوم تھی، حضرت نوح کی جو قوم تھی، وہاں کے جو سردار تھے، وہ تو ان کو یہ میسج جو تھا حضرت نوح کا، یہ بالکل پسند نہیں آیا. کیوں نہیں پسند آیا؟ اٹ واز اے سمپل میسج. اٹ واز کائنڈ آف اے میسج کہ بھائی اللہ کی طرف تم رجوع کرو. اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے، جو وہاں کے سردار تھے، جو وہاں کے ایلیٹس تھے، وہ ان کی تو ایک بڑی پریولیج پوزیشن تھی. ان کو تو بہت ہی ایک مرات والی پوزیشن، ہائی پوزیشن تھی. اور یہ ان کی جو پوزیشن تھی نا، یہ اب خطرے میں پڑ گئی. دس واز ان ریئل جیپریڈی. اس لیے کہ یہ جو غریب لوگ تھے، اس قوم نوح کے غریب لوگ، وہ جو تھے وہ آ کے اپنا پیسہ خرچ کیا کرتے تھے نا ان منتوں کے اوپر. ان بیکار کے یوزلیس جو ان کے خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر کے منتیں مانتے تھے اور وہاں آ کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. تو اس کا بینیفٹ کس کو ہوتا تھا؟ وہ بینیفٹ جو تھا وہ جو وہاں پہ جو خدا تھے ان کا تھوڑی ہوتا تھا. وہ بینیفٹ تو ہوتا تھا ان کے سارے جو سردار تھے، ان کا بینیفٹ ہوتا تھا. یہ تمام نیاز اور نظر کا بینیفٹ وہ کرتے تھے. تو مقصد کیا تھا نبی کو بھیجنے کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو مقصد یہی تھا تاکہ یہ لوگوں کا جو استحصال ہے، جو لوگوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہے، خاص طور پہ جو غریب لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہے، اس سے ان لوگوں کو نکالا جائے کہ اللہ کی وہ عبادت کریں. ان ہوا الا رجل بہ جنتم فتربصوا بہ حتی حین. ہی از اونلی اے مین possessed, so bear with him for a little time. اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو وہاں کے سردار تھے، ان کا اعتراض جو تھا وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. پہلے ذرا وہ اگریسو تھے نا، اب انہوں نے کیا کوشش کرنی شروع کی کہ ہم جو ہے یہ اللہ کا جو نبی ہے اس کو کسی طریقے سے ڈسکریڈٹ کر دیں، اس کو کسی طریقے سے بدنام کر دیں. تو انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو بیچارہ ایسا آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہو. اینڈ ناؤ دے ٹرائنگ ٹو کریٹ ڈاؤٹ اباؤٹ دا نبی ود پیپل. قال رب انصرنی بما کذبوا. He said, my Rabb, help me, for they have rejected me. تو حضرت نوح علیہ السلام ڈسپائٹ دی اپوزیشن دیٹ ہی واز فیسنگ، وہ اپنا کام کرتے چلے گئے، وہ تبلیغ کرتے چلے گئے، اللہ کا پیغام پھیلاتے چلے گئے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے چلے گئے. یہ دونوں چیزیں کمبائن ہونی بڑی ضروری ہیں کہ اللہ سے دعا بھی کرنا اور جو ہے محنت بھی کرنا. دس از سم تھنگ دیٹ از دیر. اور تو پھر اللہ نے کیا ان کو حکم بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا ان کو ایک حکم بھیجا ایک نئی وحی کے تھرو. سو وی ریویلڈ ٹو ہم سیئنگ میک دی آرک before our eyes and our revelation, so when our command will come and the oven will gush forth, take a pair from each species along with your family, except those among them against whom the word has already come to pass, and do not speak with me in respect of those who have done wrong, they will surely be drowned.
تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ بھائی کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنے کی ضرورت، کوئی جھنڈے جلانے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیررزم کرنے کی ضرورت نہیں. ڈو سم تھنگ کنسٹرکٹیو، کوئی کام کی بات کرو کہ ایک جس کو کہتے ہیں کشتی بناؤ. اور یہ کشتی بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے اس کی ٹریننگ دی، اللہ نے سکھایا، اللہ نے وحی بھیجی آف ہاؤ ٹو میک دس آرک، کہ اس کشتی کو کیسے بنایا جائے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایک کشتی بھی بھیج دیتا جہاں اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں. مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا کہ دیکھیے دعا کی تو بہت امپورٹنس ہے. اس کو تو ہم سیکنڈ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دعا نہ کرو اور صرف محنت کرو. مگر دعا کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں نا تعمیری کام کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈو سم تھنگ پازیٹیو. ہم جب اپنی پریزنٹ کنڈیشن دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، آج کل پریزنٹ کنڈیشن ہم بہت مسلمان بائی اینڈ لارج بڑے مشکل کے اندر ہیں، بہت پرابلمس کے اندر ہیں. تو ہم لوگ ہمارے یہاں بھی بہت دعائیں کرتے ہیں. دیٹس گڈ کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، گھر میں بھی دعا کرنی چاہیے، مکہ میں بھی کرنی چاہیے، مدینہ میں بھی کرنی چاہیے. مگر اس دعا کے ساتھ ساتھ وی آلسو نیڈ ٹو ڈو سم کنسٹرکٹیو ورک، تاکہ اس یہ حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوں. صرف اگر ہم دعا کرتے رہیں گے اینڈ وی ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ، نتھنگ ول چینج. فار دس وی نیڈ بوتھ دیز تھنگ، کہ دعائیں بھی ہوں اور دعا کے ساتھ جو ہے ہماری ایفرٹ بھی ہو. سو وین you and those with you have embarked on the ark, say praises for Allah who saves us from the unjust people. تو جب یہ ہجرت کا وقت آ گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. تو آپ یہ سوچیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اسی قوم کے اندر پیدا ہوئے، 950 سال اس قوم کے اندر رہے، 950 سال اس قوم میں تبلیغ کی. پھر بھی اینڈ ہی مسٹ ہیو نون دی انٹائر کمیونٹی، ہاف آف دا کمیونٹی، بیکاز انہوں نے دیکھا. اور یہ وہ تمام وہ لوگ جو تھے نا، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ تمام کے تمام جو ڈوب کے مر گئے. اور پھر ان سے کیا کہا گیا؟ تم کیا کہو؟ قل الحمد للہ. یہ جو آیت آتی ہے نا کہ اس کیا قل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، دا لاسٹ پارٹ آف دس آیت، کہ تم یہ کہو کہ یہ پریز از فار اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں ان ظالموں سے بچا لیا، ان ظالموں سے چھڑا لیا. تو یہ بھی بڑی ایک کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی ہم پہ بہت ہی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا جو دشمن ہے نا اس سے ہمیں نجات دے دے. دیکھیے جو اللہ کا دشمن ہے نا وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ان کی کمپنی سے نکال لیتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم جو ہیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہوں. وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. And say, my Rabb, make my disembarking a blessed landing, and you are the best to enable us to disembark. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سکھایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اللہ سے کیسے دعا مانگے. کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ یہ بڑی ایک پیاری دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کی بڑی اہمیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی. تو جب بھی ہم بھی کہیں پر جا رہے ہوں، وین وی ڈسمبارک، ہم اتر رہے ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر یہ قرآنی دعا ضرور مانگیں. اور یہ ایک ہمارے اندر ایک بڑا فرم اس کو کہتے ہیں نا فیتھ ہونا چاہیے، ایک بلیف ہونا چاہیے کہ جناب یہ جو جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اگر اللہ سے دعا مانگیں گے تو یہ جگہ جو ہے ہمارے لیے مبارک ہو جائے گی. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. Surely there is a sign in this and we do always test. تو اس میں کیا نشانی ہے؟ اس میں یہ بڑی نشانی ہے کہ دیکھیے یہ پوری قوم جو تھی نا، قوم نوح، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہوگی کہ ہم تو بالکل انڈسپینسیبل ہیں، ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جن کے بغیر دنیا جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہنا برباد کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا. پھر بھی دنیا چلتی رہی، نہ تو دنیا خالی ہوئی، نہ ہی کسی نے ان لوگوں کو یاد کیا. ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین then we raised after them another generation. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب دنیا کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم ہوتا ہے نا اپنے گھر کو پاک کرتے ہیں and we clean the house، اس کی صفائی کرتے ہیں، we scrub it. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو گند ہے، کفر کا جو گند ہے، اللہ تعالیٰ ٹائم آفٹر ٹائم جو ہے اس کو دنیا کو بھی پاک کرتا رہتا ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوم نوح کو تھا ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا. And we sent among them a messenger from among themselves, worship Allah, you have no God other than him, so do you not fear.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو تھے نبی بھیجے، بہت سارے جو تھے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، مگر ایک چیز کامن تھی ان سب کے اندر، ان کا پیغام ایک ہی تھا۔ اور پیغام کیا تھا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی خالق ہے نہیں، دیر از نو گاڈ آفٹر ادر دین ہم، اس کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ مگر ڈس بلیورز جو کفر کرنے والے تھے ان کا بھی رویہ وہی رہا۔ The disbelieving leaders of his nation and who denied meeting the hereafter and whom we had made affluent in the worldly life said, he is only a mortal like you, he eats from what you eat and drinks from what you drink. تو جو بھی وہاں کے سردار تھے، جو ایلیٹس تھے، دیکھیے ایلیٹس اور سردار جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی قوم کے اندر ان کی تعداد کم ہوتی ہے، دا نمبرز آر دیئر، مگر یہ تعداد تو ان کی کم ہوتی ہے، مگر دے آر دا لیڈرز، وہ جو ہے نا ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی جو ہے وہ تو صرف ان کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ان کے صرف پیچھے چل رہا ہوتا ہے، مگر یہ جو سردار ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو سرداری ہے نا، اس کے اندر کوئی جس کہتے ہیں نا کہ وہ نہ آئے، اس میں کمی نہ آئے۔ تو ہمیشہ وہ ایک ہی آبجیکشن ریز کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ بھئی تم تو اس ایسے آدمی کو فالو کر رہے ہو کہ وہ تو جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہے، تم بھی غریب ہو وہ بھی غریب ہے، اس کو تو کوئی دنیا میں کوئی سکسیس ملی نہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ If you obey a human like yourself then you will be absolute losers. تو دیکھیے یہ جو نبی اور رسول ہیں، اپیرنٹلی فرام اے ورلڈلی پوائنٹ آف ویو دے مے ناٹ بی ویری سکسیزفل پیپل، کوئی وہ سکسیس اسٹوری نہیں ہوتی، تو وہ کیا ان کے جو وہاں کے سردار کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کو فالو کرو گے تو تم بھی ایسے ہی رہو گے، یہ تو نقصان، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اب کون لوگ ہیں جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں؟ دیر از اے ورلڈلی لاس ڈیفینیٹلی، یعنی کہ آپ اگر دیکھیں، مگر یہ نقصان وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو موت ہے از ناٹ اے لیولر، اس کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے۔ تو یہی صرف ایک وہ گروپ آف پیپل ہے جو کہ یہ نقصان اٹھانے کو تیار ہوتی ہے۔ Does he promise you that when you die and are turned into dust and bones that you will be brought forth? Far too improbable is what you are being promised. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. There is nothing but our life in this world. We die and live and we are not to be raised again. یہ جو ہے نا بلیو کرنا، یہ بھی ایک، میں کہتا ہوں یہ بھی ایک دین ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ کیا ہے کہ بس یہ دنیا کی ایک زندگی ہے، یہیں پر ہم مرتے ہیں، یہیں پر ہم پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہوگی، وی ول ناٹ بی ریزڈ اپ اگین، یہاں سے ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے عام طور پہ کن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سرداروں کا، یہ رولرز کا، یہ لیڈرز جو ہوتے ہیں سائنس کے اندر، فلاسفی کے اندر، جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، یہ ان کے اندر ایک بڑا خطرناک ان کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کامیابی جو ہے یہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے، دس از بیکاز آف مائی سپیریئر پلاننگ، مائی سپیریئر اینٹیسپیشن اینڈ تھنکنگ اینڈ ایگزیکیوشن، اس کی وجہ سے ہم کامیاب۔ یہ نہیں سوچتے کہ کامیابی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں سے کافی ایسے جو لوگوں کا یہ عقیدہ جب بن جاتا ہے تو اس سے انسان کے اندر بڑی بے رحمی بھی آ جاتی ہے، بیکاز یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کو جو ہے نا، دس از واٹ لیڈس ٹو سروائیول آف دا فٹسٹ۔ وہ لوگ یہی بلیو کرتے ہیں کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا تیز ہوں گے۔ تو اگر ہمیں کوئی فیئر نہ ہونا، اگر ہمیں کوئی خوف نہ ہونا اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ تو آپ یہ سوچیں کہ ایوری بڈی ول بیکم کرپٹ، کرپشن کمز ان۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن میں جہاں لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے غبن ہو جاتے ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، he is nothing but a man who has forged a lie against Allah and we are not going to believe in him۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم تو سب سے ذہین ہم ہی ہیں نا، سب سے سیانے اس نیشن کے اندر ہم ہی ہیں، اور یہ جو پیغمبر جس کو اپنے آپ کو جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ دیز پیپل آر سیئنگ، یہ تو تم سے مخلص نہیں ہے، ہی از ناٹ سنسیئر ود یو۔ یہ وی آر دا ریئل بلیورز، ہم جو ہیں اصلی ایمان والے ہیں۔ کہ ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں امن کی، ہم تعلیم دے رہے ہیں انصاف کی، ہم تعلیم دے رہے ہیں خوشحالی کی، اسی لیے ہم جو ہیں تمہارے سردار ہیں۔ These people are not concerned about truth and falsehood، کہ کیا چیز سچ ہے کیا غلط ہے۔ They just want to be leader، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس پوزیشن میں رہیں۔ ہاں،
irrespective of these الزام، یہ جو اتنے بھی الزام انہوں نے جو اپنے پیغمبروں پہ اور رسولوں کے اوپر لگائے، مگر رسول جو تھے سنگل مائنڈڈلی وہ اپنا کام کرتے چلے گئے اور اللہ سے دعا کرتے چلے گئے کانسٹنٹلی. قال رب انصرنی بما کذبوا، he said my Rabb help me for they have rejected me. قال اما قلیل لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، he said in a little while they will be remorseful. So the cry seized them according to the true promise, and we turned them into scum, so away with the wrongdoing people. The word یہاں پہ جو قرآن استعمال کرتا ہے عربی کے اندر غصہ means what؟ غصہ وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں worthless straw. ہم دیکھتے ہیں نا جو کہ پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو جو بیکار کی بالکل جو سٹراز ہوتی ہیں وہ آ کے اس کے ایج کے اوپر پانی کے کنارے کے اوپر جمع ہو جاتی ہیں. یہ ان کی اوقات ہے، اللہ نے بتا دیا ان کی اوقات یہ تھی. ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، then after them we created another generation. No community can go ahead of its appointed time, nor can they postpone it. Thereafter we sent our messengers successively. Whenever there came to a people their messenger, they rejected him. Then we made some of them follow others, and we made them stories, so away with people who do not believe. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نے نہ ایک پیغمبر کی نہیں بلکہ دو پیغمبر، دو رسول بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. ایٹ دا سیم ٹائم دے ور بوتھ میسنجرز آف اللہ. مگر یہ کہ پھر بھی لوگوں نے جن کو نہیں قبول کرنا تھا انہوں نے ان کا بھی پیغام کو قبول نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ جسٹ تھرو دیم اوے، اللہ نے سب کو ان کو ختم کر دیا، جسٹ تھرو دیم اوے. جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل کوئی ویسٹفل چیز ہوتی ہے اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، بیکار چیز کو. اب کیا چیز رہ گئی؟ ان کی صرف کہانیاں رہ گئیں، ان کی کچھ چند یادیں ہیں جو کہ رہ گئیں. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. Thereafter we sent Moses and his brother Harun with our signs and a clear proof. وَإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. Towards Pharaoh and his chiefs, but they showed arrogance and they were haughty people. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اور دا ریزن کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ بتا دیا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ تکبر تھا، پرائڈ تھی، ایروگنس تھی، غرور تھا. تو اب یہ لوگ کیوں اتنے غرور والے ہوتے ہیں؟ کیوں ان میں اتنا زیادہ تکبر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں دے دی ہوتی ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت نعمتیں دیتا ہے ہی ہیز ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل کہ اس کے اندر یہ شکر گزاری جو ہے نا یہ رہے اس نعمت کی، اس کو معلوم ہو کہ اس نعمت کا مالک جو ہے وہ کون ہے. ادروائز یہ جو ہے نا اٹ از ریپلیس ود تکبر اور غرور سے یہ ریپلیس ہو جاتا ہے اگر یہ لوگ سمجھنے لگیں کہ یہ ہماری اپنی پرسنل اچیومنٹ ہے. So they said, shall we believe in two humans who are like ourselves and those people are subjugated to us. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے جو کہ غلام تھے فرعون کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے ان لوگوں کے اوپر وہ کر لیتے ہیں. اور تو انہوں نے اپنا ایک ریزن بتا دیا کہ وہ کیوں اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، وہ کیوں اپوزیشن کر رہے ہیں ان پیغمبروں کی. بیکاز دے جسٹ وانٹیڈ ٹو سبجوگیٹ پیپل. فرعون کو تو وہ تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر سے کوئی جو ہے نبی اٹھ کے آ جائے، اس کی اپنی پوزیشن ختم ہو جاتی. تو وہ ان کا استحصال کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے جو ان کو غلامی میں رکھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کر دیا. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. So they rejected both of them and were among those who were destroyed. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. And certainly we gave Moses the book so that they may take the right path. یہاں مقصد بتا دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. یہ مقصد ہے اس کتاب کا، یہ مقصد تھا اس کتاب کو جو حضرت موسیٰ کو بھیج دی گئی. اٹس واز ناٹ کہ لوگ جب اس کو پڑھ لیں، مگر یہ کہ اس کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں. And we made the son of Maryam and his mother a sign and gave them shelter on a lofty ground, having a place of rest and running springs. تو یہ یہاں پہ اب قصہ جو ہے وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے کہ کیسے ان کی جو معجزانہ جو برتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو تھا ایک جو کہتے ہیں ربوہ کا جو ورڈ یہاں یوز ہوا ہے، ایک ہائی پلیس شیلٹر دیا، کمفرٹ دی اس جگہ کے اوپر.
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. او messengers, eat of the good things and act righteously. I am fully aware of what you do. تو پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے سارے نبی و رسولوں کو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ جو چیزیں ستھری ہوں، جو پاک چیزیں ہوں، تو طیب چیزیں ہوں. دیکھیے اچھی صحت جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی then nothing else matters. اور صحت کس چیز سے بہتر ہوتی ہے، کس چیز سے اچھی ہوتی ہے؟ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پاک اور ہولسم کھانا کھائیں، طیب اور ہولسم کھانا کھائیں، کہ جو چیزیں ہماری صحت کے لیے مضر ہیں ان کو نہ کھائیں. کسی کو شوگر ہے تو وہ چینی نہ کھائے، اس لیے کہ اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو وی ول فیل اسٹرانگ، وی ول فیل انرجیٹک، ہمارے اندر ایک انرجی ہوگی، ہم اس دین کے لیے کچھ کام کر سکیں گے، ہمارے اندر یہ ڈرائیو ہوگی تاکہ ہم نیک کام کریں. یہ ہمیں کوئی برڈن نہیں لگے گا. ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ کوئی نہ کوئی رائٹس اور رسپانسبلٹیز رکھی ہیں. ان رائٹس اور رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے اچھی صحت بڑی ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کا خیال کریں، لوگ ہمارا خیال نہ کریں. یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس میں کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ بھئی حلال اور طیب چیز کھائے، اور کھانے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. دیکھیے رزق جو ہے نا، رزق کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے اسلام کے اندر. تو اور رزق کا بہت خیال رکھیں. کھانے کو پھینکیں مت. اگر اچھا صاف پاک کھانا ہے تو اس کو پھینکیں مت. دس از آلسو ریئلی ڈس لائک. جب ہم کھانا لیں اپنی پلیٹ کے اندر تو بھی کم لیں، جتنا کھا سکیں اتنا لیں. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ بھئی کھانا جب ختم کریں تو ان کی پلیٹ صاف ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ بوفے کے اندر جاتے ہیں، شادیوں کے اندر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اتنا زیادہ کھانا اپنی پلیٹ کے اندر لے لیتے ہیں اور اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی وہ کھانے نہیں کھاتے، وہ زیادہ کا سارا ویسٹ ہو جاتا ہے. اس کا بھی حساب ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ دیر از اے رائٹ آف آر باڈی. ہماری جو ہمارا جسم ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر رائٹ ہے. اینڈ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے جسم کو صحیح کھانا دیں اور ایک مقدار کا، ایک جس کہتے ہیں بہت زیادہ اوور ایٹنگ بھی نہ کریں. وہ بیسٹ فارمولا جو پروفٹ نے ہمیں سکھایا نا کہ 1/3 جو ہے وہ کھانا چاہیے، 1/3 جو پینے کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. Surely this is your creed, a single creed, and I am your Rabb, so fear me. تو اب ہم دیکھیں ہم کیسے امت و واحد بن سکتے ہیں. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ اس کے اندر قرآن جو ہے یہاں پہ ہم بتا رہے گا کہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ بیسڈ آن دا بلیف. کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی سیڈ کہ کفار جو ہیں وہ ایک قوم ہے. اور وہ کیوں قوم ہے؟ اس لیے کہ ان کو پروفٹ سے نفرت تھی. اسلام بھی لوگوں کو کمبائن کرتا ہے ود اے کامن کاز. کوئی بھی جیسے ایلیجنس ہوتی ہے، کوئی بھی جیسے نا لوگ آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کے اوپر ملتے ہیں. ایک گروپنگ کر لیتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں نفرت کی بیسس کے اوپر. یہ نفرت کی بیسس کے اوپر جب بھی لوگ آپس میں ملتے ہیں یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوتی. اسی کہ جب وہ کامن اینیمی ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفرت جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے. تو ہیٹ بیسڈ الائنسز جتنی بھی ہوتی ہیں یہ دے آر باؤنڈ ٹو بریک ڈاؤن. وہ آپ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں. اسلام جو ہے لوگوں کو جوڑتا ہے، وہ نفرت کی بیسس پہ نہیں جوڑتا بلکہ وہ توحید کی بیسس پہ جوڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کا تقویٰ جو ہو اٹ از اسٹرینتھنڈ بائی دیئر کمبائننگ ٹوگیدر. اللہ کے خوف کی بیسس کے اوپر جوڑتا ہے. سو what is avoided is that ہم کسی انسان کی جو ہے اس کی پرستش نہ کریں، ہم اللہ کی پرستش کریں. یہ ہے اسلام کا جو کہتے ہیں عقیدہ. دس از دا ڈاکٹرین آف اسلام. بیسک یونٹی جو ہے وہ توحید کے اندر ہے اینڈ دس از اسٹرینتھن. اس کو جو ہے آپ مضبوط بنا سکتے ہیں تقویٰ کے ساتھ. But they split their religion among them into faction, each rejoicing in their own factions. تو اب یہ لوگ جو تھے جو اسلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروپنگ ہونی شروع ہو گئی تھی، اور آج کل تو خیر بہت زیادہ یہ گروپنگ ہے کہ ہر شخص کا ایک نیکی کا اپنا ایک نیا ورژن اس نے بنا لیا کہ یہ چیز نیکی ہے. اس نے دین کے ایک ہی حصے پہ فوکس کیا. اس نے کمپلیٹ دین کو نہیں دیکھا کہ پورا دین کیا ہمیں بتاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس نے ایک حصے پہ فوکس کیا بلکہ ان تمام لوگوں کو نکال دیا اور یہ کہا کہ یہ جنت کے حقدار تو صرف ہمیں، ایکسکلوسیو رائٹ ہمارے گروپ کا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. So leave them in their negligence for a time. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی مت بھیڑو لوگوں کے ساتھ، چھوڑ دو ان کو. give them time.
دس ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہیں وی اسٹاپ دا میسج پاسنگ دا میسج، نہیں، ہم پیغام دیتے رہیں، بٹ گیو پیپل ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ڈو دے تھنک دیٹ بائی کنسسٹنٹلی پرووائڈنگ دیم ود ویلتھ اینڈ چلڈرن وی آر ہیسٹنگ فار دیم بلیسنگ؟ نو، بٹ دے ڈو ناٹ پرسیو. تو یہ جو آئیڈیا ہے نا لوگوں کے اندر، یہ جو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو ایک بڑی، جو کہتے ہیں نا کہ ایک آرام والی زندگی دیتا ہے، بہت مال و دولت دیتا ہے، بہت اس پاور اور پوزیشن اس دنیا کے اندر دیتا ہے. اور یہ جو کفار کو ہم جب اگر دنیا کے اندر ان کو آج کل بھی دیکھیں اور پہلے زمانے کے اندر بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ تو دے ور ناٹ سفرنگ، ان پہ تو کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی تھی. انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کہتے ہیں اور جتنے بھی نبی تھے ان کو بھی، ان کا بھی انکار کیا، مگر ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یہ دنیا جو ہے نا، دس از ناٹ اے پلیس فار ریوارڈ اور پنشمنٹ. یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ انعام دے یا اللہ تعالیٰ سزا دے. یہ تو ایک ٹرائل کی جگہ ہے، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے. ہمارے یہاں یہ کنسیپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی فیملی جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہی ہے تو ضرور انہوں نے کوئی چیز اللہ کو کی نافرمانی کی ہوگی یا غلطی کی ہوگی، اینڈ دے آر بیئرنگ اے کانسیکوینسز. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو جو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے کہ ان کو اور زیادہ اس دنیا کے اندر جو ہے نا کہ آرام دے دیتا ہے اور ان کو اور مال و دولت دے دیتا ہے. تو ڈو ناٹ تھنک یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی سزا ہو کچھ لوگوں کے لیے کہ ان کو اللہ نے اتنا مال اور اتنی دولت دے دی اس لیے کہ وہ بالکل ہی غافل ہو گئے آخرت کے. رائٹ، لوگ جو بہت آپ دیکھتے ہیں لوگ جو انلیگل یہ لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی فیملی کمفرٹیبل ہے. مے بی دے آر ناٹ. وی ڈونٹ نو کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہے، ان کی مینٹل سچویشن ہے کیا. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، certainly those who live in awe of their Rabb, fearing. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, and those who believe in the verses of their Rabb. والذین هم بربهم لا یشرکون, those who do not associate any partner with their Rabb. تو قرآن تو یہاں پہ ہمیں ایک علاج بتا رہا ہے، اور یہ علاج جو ہے ہر قسم کے شرک کیا ہے. دیکھیے کچھ شرک ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپیرنٹ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی کسی جو ہے بت کی کوئی جا کے پوجا کرے، اور کچھ ایسے شرک ہوتے ہیں کہ جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ریورنس ہو مال کی اور دولت کی اور پاور کی اور پوزیشن کی کہ وہ اللہ کے احکامات کو توڑ دے. یہ بھی ایک فارم آف شرک ہے. دس از آلسو، یہ تمام چیزوں کا یہی علاج. دوز ہو گیو وٹ ایور دے گیو with their hearts full of fear that to their Rabb they shall return. تو یہ آیت ہے، اس کی آپ ایک احمد اور ترمیزی ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ یعنی کہ معنی یہ بتائے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کی یہ جو انہوں نے جتنا بھی یہ عبادت کی اور محنت کی اور یہ جو اعمال کیے، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نہ قبول نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ کرے. اور کیوں نہ قبول کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہو، ہماری نیت کے اندر کچھ کمی ہو، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اینڈ دے ہیسن ٹو ڈو گڈ، اور وہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ نیک کام کریں اور دوسروں کے ساتھ ایکسیل کر سکیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، دوز پیپل آر ایکسلریٹنگ ٹورڈز دا گڈ ڈیڈز اینڈ دے آر دا فورموسٹ ٹو اٹین دیم. کہ وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان نیک کاموں کے اندر لوگ جلدی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کوئی آپ کسی رنر کو دیکھیں جو لوگ ریس میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ رنر کیا دیکھتا ہے، ایک جو دوڑ کے اندر ایک شخص حصہ لے رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کتنے لوگ ہیں، بیکاز یہ جو چیز ہے نا دس ڈرائیوز ہم ٹو رن فاسٹر. جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میرے آگے بھی اتنے لوگ ہیں تو وہ پھر جو ہے نا اس کے اندر ایک انرجی آتی ہے اور وہ ان کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی رنر جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں، بیکاز اگر وہ دیکھے گا میرے پیچھے تو اتنے لوگ ہیں تو کہے گا میں بھی، وہ بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. تو یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر. ہمیں دیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہم سے بہتر ہوں، جو ہم سے زیادہ جو ہے نا اللہ کے شکر گزار ہوں، رائٹ، جو زیادہ ہم سے نیک کاموں کے اندر آگے ہوں، تاکہ ہمارے اندر بھی ایک جس کہتے ہیں ایک خواہش ہو کہ ہم ان سے بھی نیک کاموں میں ان سے آگے بڑھیں. We do not place a burden on anyone except according to his ability, and with us there is a book which speaks with truth and they shall not be wrong. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمارا پوٹینشیل ہے کتنا،
چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت کتنی ہے, ہماری کیپبلٹی کتنی ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہمارے سرکمسٹانسز کیسے ہیں, ہم کس ماحول کے اندر ہیں. تو کبھی کبھی ہم امتحانوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے وہ اس کو 5 نمبر ملے وہ تو پاس ہو گیا, مگر ایک شخص ہے اس کو 7 نمبر ملے وہ فیل ہو گیا. یہ کیسے ہوا بھائی؟ اسی کے 5 نمبر تو اس کو ملے کہ جس کے 5 نمبر تھے اس کو 5 میں سے 5 مل گئے, اور جس کو 7 ملے اس کو تو 100 میں سے 7 ملے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ہینڈی کیپ مختلف رکھا ہے. ہمارا ماحول فرق ہے, ہم جن گھرانوں میں رہتے ہیں, جن ملکوں میں رہتے ہیں وہ فرق ہیں. اسی لیے اکارڈنگ ٹو آر ہینڈی کیپ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ریوارڈ دیتا ہے. But their hearts are in ignorance about this, and they have other deeds besides those which they are doing. تو رویہ لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں obviously they are not ان کو تو کوئی زیادہ اس کی فکر بھی نہیں ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کمپیٹ کریں کسی کے ساتھ آخرت کے لیے. وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ either they are not interested, وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت کے لیے کمپیٹ کریں, یا چاہتے ہیں کہ آخرت کے لیے کمپیٹ کریں مگر جو اصول ہیں اس کے ان اصولوں کو توڑ کے کریں, وہ اپنے رولز بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام اس قسم کے تمام لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ دونوں کیٹیگری لوگوں کی, چاہے وہ کچھ لوگ جو نہ چاہتے ہوں آخرت کے لیے محنت کرنا, اور جو آخرت کے لیے چاہتے ہوں وہ اپنے رولز کے حساب سے, دونوں جو ہیں ناکامیاب ہوں گے. Until when we seize their affluent one with punishment, they will suddenly start pleading. Do not plead today, you will not be held by us. تو یہ کہ یہ لوگ جو تھے پہلے اللہ کی طرف تو بالکل رجوع کرتے ہی نہیں تھے, مگر اس دن جو ہے وہ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے یہ تو وہ دن ہوگا جب ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکثون. My verses used to be recited to you, but you used to turn your back on your heels. تو یہ آیت, یہ جو اللہ کی یہ جو آیت یہاں پہ آتی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو کہ یہ اس کی کوئی کشش ہی نہیں ہے, اس کی پر کوئی توجہ نہیں ہے, مگر جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کو جو ہے نا ایک ریولجن ہوتا ہے ان کا. دس از اباؤٹ they were unwilling to listen. وہ اتنا لسن ٹو یعنی کہ اعمال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو اسے سننا بھی نہیں چاہتے. یہی ایک تکبر ہے, یہی ایک پرائڈ ہے. in arrogance like one telling tales by the night. تو کبھی کبھی تکبر جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. یہ ہمارے ڈرائنگ روم مینرز جو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, تکبر ایک الگ چیز ہے. کہ لوگوں کو یہ تو بہت پسند ہے کہ وہ ڈانس اور میوزک اور کہانیاں اور رات کو بیٹھ کے کہانیاں دیکھیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ بھی اس کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں. ان ایروگنس یعنی کہ وہ اس کو ایک کہانی سمجھتے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے, دس از اے بک آف گائیڈنس, رائٹ, دس از واٹ دے وڈ تھنک. تو قرآن ٹیکس پیپل, یہ قرآن جو ہے نا لوگوں کو اس ایک ڈریم لائک اسٹیٹ سے نا اس سے نکالتا ہے, اس سے نکال لیتا ہے کہ, اور ان کو ایک ریالٹی جو ہے نا وہ اس کو فیس کراتا ہے کہ دس از یور ویک اپ کال. دین از اٹ دیٹ دے ڈڈ ناٹ پانڈر اوور دا ورڈ, اور ہیز اینی تھنگ کم ٹو دیم دیٹ ڈڈ ناٹ کم ٹو دیئر فور فادرز, اور did they not recognize their messenger, so they rejected him? Or do they say he is suffering from madness? No, but he has come to them with truth. But it is the truth that they most dislike. تو ان کے جو اعتراضات ہیں ان کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جس کہتے ہیں نا اس کو لسٹ کیا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, اور وہ نبی کیا تھے, وہ ان کو بلاتے تھے اللہ کی ان آیات کی طرف, وہی اللہ کی وحی کی طرف, مگر یہ جو تھے they were not even willing to hear it. بھئی پہلے کم از کم سن تو لو. اور وہ بیسک ریزن ان کا کیا تھا, کس وجہ سے وہ نہیں سننا چاہتے تھے, کہ ان کے دل جو تھے, قرآن کہتے ہیں کہ their hearts were preoccupied, ان کے دلوں کے اندر تو کچھ اور ہی جس کہتے ہیں نا محبتیں تھیں. Had the truth followed their desire, the heavens and the earth and all those in it would have fallen in total disorder. However, we have brought to them their advice, but it is their advice that they are averse to. تو ون ہو میکس ہز ڈیزائر ایز ہز گائیڈ, جو بھی شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کو اپنا یعنی کہ ایک گائیڈ بنا لیتا ہے کہ اس کے پیچھے چلیں گے, تو وہ تو ہی از باؤنڈ ٹو بی, وہ تو پھر ہمیشہ ناکام ہی ہو کے رہے گا. اور از اٹ دیٹ یو آسک دیم for remuneration, but the recompense of your Rabb is best, and he is the best of the provider.
دیکھیے کوئی بھی نبی کوئی رسول جو ہے وہ کوئی فائنینشیل گین، کوئی مالی فائدے کے لیے، کوئی پاور کے لیے، کوئی پوزیشن کے لیے، کوئی لیڈرشپ کے لیے، کسی فائدے کے لیے لوگوں کو نہیں بلاتا. آن دی ادر ہینڈ سچ یوزفل اینڈ بینیفیشیل ورڈس، یہ جو بھی تعلیم ہوتی ہے ایک نبی کی، وہ ہی از گیونگ آؤٹ فری. وہ تو فری میں لوگوں کو دے رہا ہے، ہدایت لوگوں کو فری میں دے رہا ہے. اور ہر نبی اور ہر رسول جو آیا اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھئی مجھے اس کا کوئی تم سے صلہ نہیں چاہیے، میرا جو صلہ ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان نیور میڈ دس ٹیچنگ اینڈ پریچنگ ایز اے وے آف ارننگ منی. ٹریڈیشنلی جو ہے لوگوں کو قرآن پڑھانا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا، یہ کوئی ایک ٹریڈ نہیں ہے، یہ کوئی کموڈیٹی نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی پرائس لگائیں اور لوگوں سے اس کے پیسے لینے شروع کر دیں. نہ ہی ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں سے کوئی شکریہ لوگ کریں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریٹرن فرام پیپل، ناٹ ایون اے ورڈ آف اپریسیشن. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surely you are inviting them to a straight path. کہ بے شک آپ تو لوگوں کو سیدھے راستے پہ بلاتے ہیں. یہ صرف ایک چیز ہے جو کہ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. This is what we all need to be doing. Invite people to the straight path, this صراط مستقیم that Quran is referring over here. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.